دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے۔ السلام علیکم، میرا نام فتح محمد ملک ہے اور قیام پاکستان کے وقت میں 11 برس کا تھا اور اس وقت تک میں اپنے گاؤں سے قریب کا جو بڑا شہر ہمیں اس وقت لگتا تھا لیکن چھوٹا سا تھا، تراغا، تو وہاں سکول میں پڑھتا تھا۔ اب اس زمانے میں میرے کانوں میں کبھی اس طرح کی بات نہیں پڑی کہ علاقے کے جو یونینسٹ لیڈر ہیں وہ پاکستان یا مسلم لیگ یا مسلمانوں کے مستقبل کے لیے کبھی کوئی بات کر رہے ہو، بالکل نہیں۔ وہ ایک پیر آف مکھٹ تھے، دوسرے ٹمن کے سردار تھے، دونوں یونینسٹ تھے اور یونینسٹ پارٹی آخری دم تک اس کوشش پہ رہی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو اور متحدہ رہے، لیکن جب انگریز نے انہیں بتا دیا کہ اب ہم مجبور ہو گئے مسلمان عوام کی تحریکوں سے کہ پاکستان قائم کر دیں تو آپ بھی شامل ہو جائیں، تو بعد ازاں کہیں وہ شامل ہوئے۔ اب یہ جو 11 سال کی عمر کا میں تھا تو 10-11 سال کی عمر میں یقین جانے کہ بزرگوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو مسلم لیگ کی یا پاکستان کی تحریک پاکستان کی بات کرتا ہو۔ 2 نوجوان تھے جو گورنمنٹ کالج کیمل پور میں پڑھتے تھے، ایک ہمارے گاؤں کا تھا نذیر اور دوسرا پڑوس کے گاؤں کا تھا یاسین۔ تو وہ 2 نوجوان تھے جو تحریک پاکستان کی بات کرتے تھے اور بزرگوں کے عتاب کا نشانہ تھے، اور بزرگ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نہ کہتے تھے انگریزی تعلیم نہ دیں، یہ بگڑ گئے۔ تو ان لوگوں کی نظر میں، پرانی لیڈرشپ یونینسٹ کی نظر میں، جو پاکستان کی حمایت میں آواز اٹھاتا تھا وہ گویا بگڑا ہوا آدمی تھا اور بگاڑ دیا تھا تعلیم نے۔ اچھا، اب تعلیم کی نچلی سطح کا جب خیال کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ کوئی 45-46 کے دوران ہمارے مڈل سکول کے بچوں میں 2 پارٹیاں بن گئی، ایک مسلم لیگ کی، ایک کانگریس کی۔ تو ہندو اکثریت کے بچے اور کچھ مسلمان بھی کانگریس کے جھنڈے بلند کرتے تھے اور مسلمان بچے جو ہیں وہ کہتے تھے بن کے رہے گا پاکستان۔ تو یہ ماحول میں نے دیکھا قیام پاکستان کے آس پاس کے زمانے میں۔ جہاں تک ہمارے اپنے علاقے کا تعلق ہے، اور اس وقت تک میں کہیں باہر گیا ہی نہیں تھا اپنے گاؤں اور تراغا سے، تو اس ماحول میں ہندو مسلمان جو ہیں وہ بڑے پرامن طریقے سے رہتے تھے اور بھائی چارے کی کیفیت تھی۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہندو چونکہ بڑے افسر تھے، کوئی پولیس کا افسر، کوئی محکمہ مال کا افسر، اور مسلمان غریب، تو ہندو پھر دیوالی کے موقع پہ کچھ شور مچاتے تھے ایسا کہ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے جلوس جو ہے مسجد کے قریب سے نماز کے وقت میں شور مچاتے ہوئے نہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو گزریں گے، ہمارا مذہب اس طرح کا ہے۔ تو میں بچہ تھا اور بڑا حیران ہوا کہ جلوس آئے اور غائب ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ آنے دیں جلوس کو، 2-3 گائیں ذبح کی اور ان کے بڑے بڑے لوتھڑے گائے کے اس کے اپنا جسم کے وہ لے کے
تو ان سے انہیں مارا. جب ان سے پیٹنا شروع کیا انہوں نے تو ان کے لیے تو گائے ماتا تھی، گو ماتا، اور وہ ذبح کی ہوئی اور اس کا گوشت وہ بھاگ گئے. اس کے بعد میری یاد میں جب تک پاکستان بنا اور وہ چلے نہیں گئے تو کبھی انہوں نے ایسا جلوس نہیں نکالا، ہمیشہ پرامن رہے. باوجود اس کے کہ ان میں ایس پی تھے اور ان میں ڈی سی تھے اور مسلمان غریب تھے، اور مسلمانوں کی 80% زمینیں جو ہیں گروی تھیں ان چند ہندو گھرانوں اور سکھ گھرانوں کے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، بڑی بڑی نوکریاں کرتے تھے. تو یہ جو مقروض مسلمان تھے ان میں دینی غیرت کا یہ عالم تھا کہ کبھی جیسے میں نے بتایا کہ جلوس مسجد کے پاس سے نہ گزرے، نعرے نہ لگے، اور جب وہ نہیں رکے اپنی حکمرانی کے نشے میں تو پھر مسلمانوں نے یہ کیا. تو وہ گائے کا گوشت اور وہ لوتھڑے دیکھ کے بھاگ گئے، اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوا. پھر وقت آتا ہے جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا. تو قیام پاکستان کے فوراً بعد جب انہوں نے فیصلہ کیا ہندوؤں اور سکھوں نے کہ وہ ہندوستان نقل مکانی کریں گے، تو اس وقت ایسی صورت ہوئی کہ انہیں ایک کیمپ پہ جمع کر دیا گیا، گاؤں سے 2-2.5 میل دور. تو مجھے یاد ہے اس بچپن کی بھی جو اچھی، کہ مسلمان جو ہے وہ پکا کے تو نہیں لے جا سکتے تھے، خشک راشن، پھل، میوے وہاں اس کیمپ پہ جا کے پہنچاتے رہے ہندوؤں کے. تو جہاں تک ہمارے علاقے کے مسلمانوں کا تعلق ہے، کوئی ایک واقعہ مجھے یاد نہیں کہ جب وہاں کوئی جھگڑا ہوا ہو قیام پاکستان اور ہندو سکھ آبادی کی نقل مکانی بھارت کی جانب. اس کے وقت بھی بڑی مہر و محبت کا ثبوت دیا ہمارے علاقے کے مسلمانوں، اور یہ یاد ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہی. اور یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا اصل کردار جو ہے وہ ان پڑھ نیم خواندہ ہمارے لوگ جو ہیں انہیں بھی یہ پتہ تھا کہ ان کا مذہب الگ ہے لیکن یہ انسان ہیں، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان پہ مشکل وقت آن پڑا ہے تو ان کی ہر طرح سے مدد کر. جہاں تک لوگوں کی تحریک پاکستان اور قائدین تحریک کے بارے میں آ گئی تھی، وہ بڑی حد تک سنی سنائی پر تھی. تعلیم کا معیار بہت کم تھا. مجھے یاد ہے جب گورنمنٹ ہائی اسکول ترا گنج میں جاتے تھے ہم تو پیدل ہی سارے جاتے تھے، اور کیونکہ 2.25 میل کا فاصلہ ہمارے گاؤں سے تھا. تو 3 اسٹوڈنٹ مسلمان تھے اور 46-47 ہندو اور سکھ تھے. تو مسلمانوں میں پسماندگی کا یہ تھا قصہ. لیکن یہ عجیب بات ہے، اب جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیر صاحب مکھڈ شریف یونینسٹ لیڈر اور اس طرح کے لیڈر کے خاندان میں لیڈرشپ ہے، تو یہ تھی وہ کیفیت کہ جو قیام پاکستان سے پہلے کوئی ہندو سکھ سیاست میں مسلمانوں سے آگے نہیں تھا. لیکن ہمارے پڑوس کی تحصیل پنڈی گیپ کے نواب کالا باغ، پھر اسی طرح سے پیر صاحب آف ٹبن شریف، لاوا، بڑے بڑے جو شہر ہیں جہاں بڑی جاگیریں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، تو انہیں کوئی اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ
ہندوؤں کی حکومت ہو یا انگریزوں کی حکومت ہو، مسلمانوں کو وہ چاہتے تھے کہ وہ دبے رہے۔ بیشتر ہمارے مورخین کی توجہ صرف مسلم لیگ پہ ہوتی ہے۔ واقعی مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں قائدانہ کردار ادا کیا، لیکن لوگوں کے شعور کو ترقی کی راہوں پر ڈالنے کے لیے جو کام علماء کی تحریکوں نے کیا ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یہ یاد ہے آج تک کہ اپنے اسکول کے زمانے میں اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ دلکش تقریر عطا اللہ شاہ بخاری کی دیکھی۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے علاقے میں اس قدر آیا کرتے تھے اور اتنے مقبول تھے کہ ان کی سامراج دشمن پالیسی جو ہے عطا اللہ شاہ بخاری اور مجلس اعرار کی، وہ لوگوں کو بیدار کرتی چلی جا رہی تھی، اور یہاں تک تھا کہ لوگ جاگیرداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہیں شہید بھی کرایا جاگیرداروں نے۔ لیکن یہ سارے وہ لوگ تھے جو تحریک احرار کے تھے۔ اچھا، یہی حال تحریک خاکسار کا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے، علامہ مشکی نے جس طرح سے سامراج دشمن پالیسی اپنائی اور جتنا کام کیا، وہ پھر مسلمانوں کی شعور مندی میں اس قدر بڑا فیضان ثابت ہوا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اب میری تحریک پاکستان کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھ سکتی، تو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا، اور بیشتر لوگ جو ہے تحریک خاکسار کے اور علامہ مشکی کے، وہ پاکستان کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو یہ جو ہمیں تاریخ کو نئے سرے سے لکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک عوام کے تحریک پاکستان میں شامل ہونے اور مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھا کر سرگرم عمل ہو جانے کا ہے احوال، اسے ہم ذرا تجزیاتی نگاہ سے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ مسلم لیگ کو طاقتور بنایا ان تمام تحریکوں نے جو مسلمان علماء کرام اور مسلمان رہنما اپنی اپنی جماعتوں میں آزادی کی خاطر کر رہے تھے۔ ان کا شعور، سیاسی شعور، جذباتیت کی حد تک تو تھا، لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی خاکسار بھی، احرار بھی کیا چاہتے تھے کہ انگریز جا رہے ہیں، ہم سے انہوں نے حکومت لی تھی، جب آئے تھے جاتے جاتے ہمیں دے جائیں۔ بھئی اتنا عرصہ گزر گیا، اب دنیا بدل گئی، دنیا میں نئے سیاسی نظام آ گئے، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں دیں گے تو ہم تلوار اٹھا لیں گے؟ اور دونوں نے تلواریں، ایک نے بیلچہ اٹھایا، ایک نے تلوار اٹھا لی۔ لیکن آخر انہیں پتہ چلا کہ دنیا بدل چکی ہے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں جداگانہ مسلمان سلطنت وجود میں آنی چاہیے، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنا کرے، ہندو اکثریت کے علاقے میں ہندوؤں کی حکومت، مسلمان اکثریت کے علاقے میں مسلمان کی حکومت۔ تو جب انہوں نے دیکھا دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں نے کہ لوگ جو ہیں جلسوں پہ ہمارے آتے ہیں، بیلچہ ہمارا اٹھاتے ہیں، تلوار ہماری پکڑتے ہیں، لیکن جھنڈا مسلم لیگ کا اور نام قائد اعظم کا لیتے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اجازت دی جو مرضی کرے، ہمارا تو ہم پورا ہندوستان چاہتے تھے، مغل انڈیا کی واپسی چاہتے تھے، انگریز نہیں دے رہا،
تو جو دے رہا ہے مسلمانوں کو وہ لے لے. برٹش انڈیا نے اور امریکن سامراج نے پوری کوشش کی کہ ہندوستان متحد رہے اور پاکستان وجود میں نہ آئے. اگر اس کی تفصیلات آپ نے پڑھنی ہو تو ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کتاب ہے دا متھ آف انڈیپینڈنس، افسانہ ہے آزادی. تو اس کے پہلے ورق پہ ہی یہ لکھا ہے انہوں نے فورورڈ میں کہ جب میں ایوب خان کی کابینہ میں وزیر بنا تب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں ہوتا. تو آزادی ہم نے کھو دی. وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ مسلمانوں کی الگ آزاد خود مختار حکومت نہ بنے بر صغیر میں، انہوں نے سوچا کہ جب بن گئی تو اب اسے توڑ ڈالے. اب توڑنے کا عمل جو ہے اب تک جاری ہے. مشرقی پاکستان ہم سے الگ کیوں ہوا؟ اچھا، اسی وجہ سے انہی لوگوں نے کیا. اگر ایوب خان اور یحییٰ خان تحریک پاکستان کے اصول و اقدار کو اپنائے رہتے اور اپنا کام کرتے اور ریٹائر ہو کے پینشن وصول کرتے تو پاکستان نہیں ٹوٹا، ایک کی بجائے دو پاکستان بن گئے. آج ہندو بنگال اور مسلم بنگال الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ ممالک ہیں. تو پاکستان ٹوٹ کے بھی قائم ہے، دو پاکستان ہے. ایک کا نام بنگلہ دیش ہے، ایک کا نام پاکستان چلا آ رہا ہے. اب پاکستان کیسے قائم ہوا؟ کیا نظریہ تھا؟ سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ، جداگانہ مسلمان قومیت، یہ بنیاد ہے نا تحریک پاکستان کی. تو اگر مسلمان قومیت کا تصور اپناتے ہیں تو کیا اسلام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اسی سے تو اسلام بر صغیر میں بچا ہے. ہوا یہ کہ جب بن گیا پاکستان اور غیر ملکی سازشیں، جو قوت عالمی نہیں چاہتی تھی مسلمانوں کا اقتدار، انہوں نے پھر پاکستان کی سیاست کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک پاکستان کا منشور جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا. دیکھیے، آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی نے ذکر کیا ہو کہ تحریک پاکستان کا معاشی ایجنڈا کیا تھا؟ اکنامک سسٹم ایک تھا نا ان کے ذہن میں کہ پاکستان بنے گا. سن 46 میں قائد اعظم نے مسلم لیڈرشپ کو دہلی میں یہ وارننگ دی تھی. لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، سرمایہ دار اور جاگیردار طبقوں سے آئے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو وعد کرتا ہوں کہ اپنی عادت بدلیں. غریبوں کا خون چوسنا آپ کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے. پاکستان میں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر پاکستان میں یہی ہوتا رہے گا تو مجھے نہیں چاہیے ایسا پاکستان. یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کی 46 کی تقریر ہے. تو اقتصادی طور پہ اللہ نے ہمیں جو اتنا بہت کچھ ثروت مند بنایا ہے، تو ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس دولت کو مساوی انداز میں تقسیم کریں. اللہ کا ہر بندہ جو ہے وہ اس ملک میں آزادی کا سانس لے، خوشحالی کی راہ پہ چلے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک پاکستان کا اکنامک ایجنڈا سامنے رکھیں؟ آپ دیکھیں کہ 1946 میں الیکشن ہوئے. الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور تھا نا.
اس منشور کو سامنے رکھیں، لوگوں سے جو وعدے کیے گئے تھے کہ آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں، پاکستان بنائیں، پاکستان ایسا ہوگا اور اس کا معاشی نظام ایسا ہوگا، تو اسے لے کے یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یعنی لیاقت علی خان صاحب نے تو بعد میں اپنا جگہ جگہ جا کے تقریریں کرنا شروع کی۔ پاکستان قائم ہوا، قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ کا پہلا اجلاس جو ہوا، اس میں قائد اعظم نے لینڈ ریفارمز کی کمیٹی بنائی۔ پاکستان میں مسلم لیگ کے پہلے کونسل سیشن میں انہوں نے لینڈ ریفارمز کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کی خبر اخبار میں چھپی تو سامنے 100 سے زیادہ علماء کا فتویٰ کہ از روئے شرع لینڈ ریفارم ناجائز ہے۔ اب اس کے لیے لیاقت علی خان نے کیا کیا؟ وہ لے گئے اسمبلی میں، اسمبلی میں وہاں سے منظور کرایا۔ اب 5 صوبے تھے، لینڈ ریفارمز کی دولتانہ کمیٹی جو قائد اعظم نے قائم کی تھی، اس کی سفارشات صرف صوبہ مشرقی پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئی، وہ وہاں نافذ ہوئی۔ باقی 4 صوبے جو ہیں، جو آج کا پاکستان ہے، اس میں نہیں ہوئی۔ اور لیاقت علی خان شہادت سے چند ماہ پہلے بھی لاہور کے اجلاس میں پبلک جلسہ تھا، اس نے یہ دھمکی دی پنجاب کے جاگیرداروں کو کہ یہ لینڈ ریفارم، اتنی لینڈ ریفارم بھی آپ قبول نہیں کر رہے، ان پہ عمل کرو ورنہ وہ وقت آ جائے گا، ڈرو اس وقت سے جب عوام اٹھیں گے اور تم سے ساری کی ساری زمینیں چھین لیں گے۔ ایک کتاب سردار شوکت ایاد کی، اس کتاب کا نام ہے The Nation That Lost Soul، انگریزی میں کتاب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم نے مجھے سن 46 میں بلایا اور 2 خط دیے جن میں لکھا کہ عوام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اسلام کی خاطر پاکستان کی تحریک چل رہی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے جو اراکین ہیں اور جو بھی آپ سے متفق لوگ ہیں اور آپ کے اثر میں ہیں، انہیں تلقین کریں کہ وہ 46 کے الیکشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کو ووٹ کریں۔ کن خواب و خیال کے ساتھ پاکستان کے قیام کو ووٹ کیا تھا؟ پاکستان بیٹھ کے نہیں بنا گیا، فتح نہیں کیا گیا، پاکستان تو ووٹ کی پرچی سے آیا ہے۔ پاکستان واز ووٹڈ انٹو ایگزسٹنس۔ دفن جو صدیوں تلے ہے وہ خزانہ دے دے،